اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفاک بیٹے کا عبرتناک انجام۔ اس کے انتہائی مالدار والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے خاصی دولت چھوڑی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد اس کا یہ اکلوتا بیٹا اپنی ماں کا خدمت گزار تھا۔ باپ کے ترک میں سے حتیٰ المقدور اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اس کی دیکھ بھال پر خاصی رقم خرچ کرتا تھا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب وہ شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ اب وہ شادی شدہ نوجوان تھا۔ اس کے گھر میں ماں کے ساتھ اب ایک بیوی بھی جلوہ افروز ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی خوبصورت تو ضرور تھی، مگر دوسروں کے حق میں اس کا رویہ بہت برا تھا۔ وہ خود غرضی اور مفاد پرستی کی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ اپنے مفاد اور مطلب کے مقابلے میں اسے ہر چیز ہچ اور قابل توجہ نظر آتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی ساس سے بڑا ناروا سلوک کیا اور اس کا جینا دوبر کر دیا۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ زبان درازی سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کی ساس کو مرگی کی بیماری لاحق ہو گئی۔ بس اب کیا تھا، وہ بیچاری بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بہو کی بدتمیزی بے حسی کا شکار ہو گئی۔ بوڑھی ساس کا وجود بہو کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کشمکش بڑھتی گئی اور ماحول کی تلخی میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ بہو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ساس کے ساتھ رہنا اب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے صاف صاف کہہ دیا، تمہیں اب دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ۔ اب میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بیٹے نے از حد کوشش کی اپنی بیوی کو کسی طرح صبر و رضا پر قائل کر سکے، مگر لاکھ سمجھانے مجھانے کے باوجود اس کی رفیق حیات اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اب اس کے سامنے دو میں سے ایک ہی راستہ تھا، ماں کی جدائی یا بیوی سے علیحدگی۔ یہ ایسا پرآشوب اور مشکل وقت تھا کہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا۔ اس نے کافی دیر غور کیا، آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے ماں کے ساتھ نہیں بلکہ بیوی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اب کیا تھا، اس پر بیوی کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا۔ خبیث شیطان نے اس کے فیصلے کو اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا اور وہ اپنی اس ماں کو جدا کرنے پر راضی ہو گیا جس نے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر اس کی پرورش کی تھی۔ وہ شدید سردی کی رات تھی۔ اس نے اپنے شیطانی فیصلے کی تکمیل کے لیے ماں کو چھت پر چڑھایا اور پھر چھت سے نیچے دھکا دے دیا۔ جی ہاں، چھت سے نیچے، اپنی ماں ہی کو اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ بیچاری بوڑھی ماں اپنی زندگی کے آخری سانسوں کے ساتھ زمین پر پڑی کراہ رہی تھی، اپنے پروردگار سے اپنے ہی لختے جگر کی شقی القلبی کی شکایت کر رہی تھی، جس نے اسے انتہائی بے دردی سے چھت سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ مجرمین اور منافقین کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ اپنے کالے کرتوتوں کو نیکی کا نقاب ڈال کر پیش کرتے ہیں۔ اس بدبخت بیٹے نے بھی ایسا ہی کیا۔ ماں کی تجہیز و تدفین کے بعد اس نے مجلس تعزیت منعقد کی تاکہ لوگ اس سے ہمدردی کے لیے آئیں، اس سے تعزیت کریں اور اس کو دعائیں دیں، مگر وہ ظالم اس بات سے بے خبر تھا۔ اللہ رب العالمین اس کے گھنونے کرتوت سے بخوبی واقف ہے۔ جسے اونگ آتی ہے نہ نیند، جو دلوں میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ دن گزرتے گئے، راتیں ڈھلتی رہیں، ظالم بیٹا زندگی کی رائنیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ اللہ کی مار سے بے خبر تھا۔ وہ اس بات سے بے خوف ہو چکا تھا کہ اسے اس کی صفاکی کی سزا ملنے والی ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی مار دنیا کے مجرمین سے کیسے ٹل سکتی ہے؟
اس کے دربار میں انصاف ضرور ملتا ہے، چاہے فیصلے کا نفاذ میں کتنا ہی وقت لگ جائے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ اور انصاف اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ آخرکار اللہ کی مار کا وقت آن پہنچا۔ اس ظالم بیٹے کو بھی اچانک وہی بیماری لاحق ہو گئی جس بیماری سے اس کی ماں دوچار تھی۔ اس کے جنون اور مرگی کے دوروں سے اس کی بیوی پریشان ہو گئی۔ اب بیماری لاحق ہونے کے بعد بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ وہی رویہ تھا جو اس کا ماں کے ساتھ تھا۔ اب وہ ظالم بیٹا اپنی پیاری اور چہیتی بیوی کی بے رخی کا شکار ہو چکا تھا، جس کی خاطر اس نے اپنی ماں کو چھت سے دھکا دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ وہ ایک سرد رات تھی جب وہ عالم جنون میں گھر کی چھت پر چڑھ گیا، مگر اس بار وہ کسی کے سہارے چھت پر نہیں چڑھا تھا بلکہ خود ہی ہمت کر کے اوپر گیا تھا۔ اب وہ چھت کے اسی حصے پر پہنچا جہاں سے اس نے اپنی ماں کو دھکا دے کر نیچے پھینکا تھا۔ اس نے یکدم چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی اور چند ہی لمحوں بعد اسے اپنے کالے کرتوت کا پورا بدلہ مل چکا تھا۔